بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيب الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد كريم الآباء والأمهات وعلى آله وعترته وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى جميع أصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وأمته أجمعين عدد كرمك يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم وابستہ رکھ حضور سے دامن حیات کا وابستہ رکھ حضور سے دامن حیات کا اے دل یہی ہے ایک ذریعہ نجات کا اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العزت کے بڑے ہی پیارے محبوب خدا تاجدار بطوحا قبلہ کونین سرکار دو عالم نور مجسم حبیبی کبریاء احمد مجتبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم پاک اور مقدس بارگاہ قصبہ میں ہدیت الاسلام پیش کرنے کے بعد حضرت العلام واجب الاحترام محترم المقام حضرت علامہ مولانا محمد ظفر صاحب دامت برکاتہم القدسیہ آپ کی وساطت سے آپ لوگوں کی زیارت کا موقع ملا میں نے قرآن پاک کے 9ویں پارے سے سورہ اعراف کی 157
157 آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہے۔ اس آیت کریمہ کے ابتدائی جملے میں اس امت کا تذکرہ ہے اور اس کے بعد پھر اس پوری آیت میں اس امت کے نبی کی شانیں بیان کی ایک جملہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا ایک باب ہے۔ اگر اس آیت کے صرف الفاظ پر گفتگو کی جائے تو یہ بھی ایک مستقل موضوع ہے، لیکن میں آپ کو اس آیت کا پس منظر بتانا چاہوں گا کہ یہ آیت کب نازل ہوئی اور اس آیت کریمہ میں کس واقعے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ جب ہم ان چیزوں کو جاننے کی کوشش کریں گے تو پھر ہمیں قرآن پاک کو صرف اس آیت سے نہیں، ذرا پچھلے حصے سے پڑھتے آنا ہوگا تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ کلام کس تناظر میں واقع ہوا ہے، یہ کلام کس پس منظر میں رونما ہوا ہے۔ جب یہ پتہ چل جائے نا کہ یہ کلام کس پس منظر میں واقع ہوا ہے، پھر اس کے صحیح معنی کو سمجھنا آسان ہوگا۔ تو اس چیز کو معلوم کرنے کے لیے ہمیں قرآن پاک کو پیچھے سے پڑھنا ہوگا، اور یہ واقعہ شروع ہو رہا ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 142 سے۔ اس سے پہلے بھی موسیٰ علیہ السلام کا اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ہی تذکرہ ہے، لیکن جس تناظر میں یہ آیت واقع ہوئی ہے وہ واقعہ 142 نمبر آیت سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ لیا، پھر 10 راتیں اور پوری کروائیں، اور اس طرح موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کی ملاقات کی جگہ پر 40 راتیں مکمل کی۔ قوم بنی اسرائیل فرعون کی غلامی سے نجات پا چکی، سمندر کے بیچ پانی کے راستے بن چکے، اور یہ قوم ان راستوں سے سمندر کو پار کر چکی۔ اس قوم کا دشمن اپنے جاہ و جلال کے ساتھ ان کی آنکھوں کے سامنے غرق ہو چکا، تباہ ہو چکا۔ اب یہ قوم پوری طرح آزاد ہے، غلامی کے کسی بھی اذیت میں یہ مبتلا نہیں ہے۔ ایسی صورتحال میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے کریم، اس قوم کو بھائی ہارون کے حوالے کر، خود تو میرے پاس طور پہ آ، 30 راتیں میرے پاس ٹھہر، پھر میں تجھے ایک کتاب دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو اپنے بھائی ہارون کے حوالے کرتے ہیں، اور اپنے بھائی ہارون کے حوالے کرنے کے بعد خود طور پر چلے جاتے ہیں کتاب لینے کے لیے، اور وہاں جا کر 30 دن کا ایک روزہ رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ 30 دن روزے نہیں رکھتے، 30 دن کا ایک روزہ رکھتے ہیں۔ پہلے دن سحری کی، شام کو افطاری کوئی نہیں، اگلی صبح سحری کوئی نہیں، شام کو افطاری کوئی نہیں، صبح سحری کوئی نہیں۔ یہی تسلسل پورے 30 دن جاری رہا۔ یہی تسلسل پورے 30 دن جاری رہا۔ جب 30واں دن آیا، وعدہ ملاقات آیا، گفتگو کا وقت آیا، اپنے رب سے کلام کرنے کا موقع آیا، تو مسلسل 30 دن بھوکے رہنے کی وجہ سے میدے کی مہک اور بو منہ سے آنے لگی، اور منہ سے سمیل پیدا ہوئی منہ کے اندر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا رب کائنات سے باتیں کرنی ہے، منہ صاف ہونا چاہیے۔ مسواک کر لی، کیا کیا؟ مسواک کر لی۔ مسواک کرنے پر ہی
اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام آ گیا کہ پیارے کریم تو نے روزہ کیوں توڑا؟ سبحان اللہ۔ ان کا مسواک سے بھی روزہ ٹوٹتا اور تو دن میں 5 مرتبہ بھی مسواک کر لے روزہ ٹوٹتا نہیں، ثواب بڑھ جاتا۔ وہ روزہ مسواک بھی کرے تو روزہ ٹوٹتا ہے، اور تو تازہ درخت سے مسواک توڑ کے فوراً بھی کر لے اور اس درخت کا ذائقہ تیرے حلق میں بھی محسوس ہو، تیرا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ وجہ تو نہیں، وجہ تیرا مدینے کا تعلق۔ روزہ کیوں توڑ دیا؟ اللہ کریم میں نے روزہ تو نہیں توڑا، روزہ نہیں توڑا، میں نے تو منہ صاف کیا ہے تیرے ساتھ بات کرنے کے لیے، ادب کے لیے، احترام کے پیش نظر۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا پیارے کریم تجھے پتہ نہیں کہ روزے دار کے منہ سے آنے والی بو مجھے جنت کی کستوری سے بھی زیادہ پیاری لگتی ہے۔ یہ تو خوشبو مجھے بڑی پیاری لگتی ہے، یہ تو سمیل پسند کرتا ہوں میں۔ پھر 10 دن کو اور آگے لے جائے گا، یہ تسلسل 10 دن تک اور جاری رہا۔ کتنے دن ہو گئے؟ 40 دن ہو گئے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے فَتَمَّ میقات ربہ 40 لیلۃ۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کی ملاقات کی جگہ پر 40 دن تک ٹھہرے۔ میں آگے بات کو لے جانے سے پہلے اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ آج اگر کسی کے دل میں یہ شوق پیدا ہو کہ نبی میرے جیسا ہے، میں نبی جیسا ہوں، قرآن نے کتنا خوبصورت معیار دے دیا، 40 دن کا رکھ روزہ، 40 دن کا رکھ روزہ۔ اگر تو روزہ پورا کر لیا تو پھر سوچ لینا کہ میں نبی جیسا ہو سکتا ہوں، اور اگر تو خود پورا ہو گیا تو دنیا کو پتا چل جائے گا نہ کوئی نبی جیسا ہو سکتا ہے نہ نبی جیسا ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آقا ہمارے، نبی کے اندر اللہ نے قوتیں ایسی رکھی ہوتی ہیں جو تیرے اندر ہے ہی نہیں۔ نبی کے اندر اللہ نے پاورز اور طاقتیں ایسی رکھی ہوتی ہیں جو تیرے اندر رکھی ہی نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے صوم وصال رکھا، خود رکھا۔ جس روزے کا ذکر موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے کیا ہے، یہ روزہ میرے آقا نے بھی رکھا۔ میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ نے دیکھا، بخاری شریف کے الفاظ گواہ ہیں، 6 دن 7 دن 8 دن گزر جاتے، میرے آقا نہ کھاتے، نہ صبح سحری نہ شام افطاری، نہ صبح سحری نہ شام افطاری۔ صحابہ کرام نے سوچا کہ یہ بھی تو میرے آقا کی سنت ہے، صوم وصال رکھنا سرکار مدینہ کی سنت ہے، صحابہ نے بھی رکھا۔ لیکن ایک دن تو گزرا، اگلے دن بے ہوشیاں، ایک دن تو گزرا اگلے دن بے ہوشیاں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا وجہ ہے؟ میں تمہارے رنگوں کو زرد دیکھ رہا ہوں، جسموں کو کمزور دیکھ رہا ہوں۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ بھی تو سحری افطاری نہیں کرتے۔ میں کون کہتا نہیں کرتا؟ کون کہتا نہیں کرتا؟ ابھی تو ان ربی هو یطعمنی ویسقینی، میری راتیں میرے رب کے پاس گزرتی ہیں، مجھے کھلا بھی دیتا ہے۔ رب کے پاس ہے گندم کی روٹی، وہاں پر گندم کی روٹیاں چلتی ہیں۔ رب کے پاس جو کھاتا پیتا ہے وہ عالم نور ہے، وہاں ہر کہیں نور ہے، اور وہاں عالم نور کی غذائیں وہی کھا سکتا ہے جو خود بھی نور علا نور۔ وقت کم ہے، ہم اس پر زیادہ وقت نہیں گزارتے۔ ایک معیار دے دیا آپ کو، اگر کوئی یہ کہے، سوچ ہو کسی کی، شوق ہو کسی کا، تو قرآن نے ہمیں معیار دے دیا ہے، 40 کا دل کا رکھو ایک روزہ۔ اگر روزہ پورا ہو گیا تو پھر سوچنا کہ ہم نبی جیسے ہو سکتے ہیں، اور اگر روزہ پورا نہ ہو سکا، خود ہی دم دے دیے، تو پھر دوسروں کو پتا چل جائے گا کہ نبی جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ بے مثل اور بے مثال لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے بنایا ہی کچھ
وہاں پر اعضاء کی تعداد نہیں گنی جاتی کہ ان کی بھی دو آنکھیں ہماری بھی دو آنکھیں، ان کی دو آنکھیں ہیں جو آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے اندھیرے اور اجالے میں برابر دیکھتی ہیں، میری وہ دو آنکھیں ہیں جو دیوار کے پیچھے دیکھ رہی ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا انی ارا ما لا ترون و انی اسمع ما لا تسمعون، بخاری کے لفظ ہیں، میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم دیکھ ہی نہیں سکتے، وہ کچھ سنتا ہوں جو تم سن ہی نہیں سکتے۔ تو دیکھنا کانوں کی گنتی کو نہیں، دیکھنا کانوں کی پاور کو ہے۔ 40 دن کا ایک روزہ رکھا، پھر اللہ رب العزت نے شرف ہم کلامی بخشا۔ آگے ایک واقعہ ہے کہ جب شرف ہم کلامی ملا، کلام کے لذت سے دیدار کا شوق پیدا ہوا، آرینی کا سوال، لن ترانی جواب، پھر پہاڑ پر ایک تجلی، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش، جب ہوش آئے تو فرمایا کہ اے پیارے کلیم جو تیرا حصہ ہے نا وہ لے، اور اس سے اگلی باتیں نہ کر، وہ آنکھیں ابھی آنی ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا، فخذھا بقوۃ، اس کو مضبوطی سے پکڑ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کتاب لی، واپس آئے، کتنے دن کون سے الگ ہے؟ 40 موسیٰ علیہ السلام کتنے دن کون سے الگ ہے؟ 40 دن۔ ان 40 دنوں نے پیچھے قوم نے کیا کیا یہ بھی قرآن میں بیان کیا۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، قوم نے سونے چاندی کا ایک بچڑا بنایا اور اس کی پوجا شروع کر دی۔ 40 دن پیغمبر دور رہا، صرف 40 دن پیغمبر دور رہا، پیچھے سے قوم نے سونے چاندی کا بچڑا بنایا اور اس کی پوجا شروع کر دی۔ پتہ یہ کون ہے؟ یہ وہ قوم ہے جنہوں نے لکڑی کا سانپ بنتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ید بیضا کا مشاہدہ کیا تھا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آسمانوں سے کھانا اترا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے پتھر سے 12 چشمے پھوٹے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے سمندر میں راستے بنائے گئے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو فرعون کی غلامی سے نجات دی گئی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دشمن کے لیے پانی کو لہو بنا دیا گیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے آنکھوں کے سامنے ان کا دشمن اللہ رب العزت نے تباہ اور برباد کر دیا۔ اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود 40 دن نہیں نکالے، اتنا کچھ آنکھوں سے دیکھا، اللہ کی قدرت کی اتنی نشانیاں دیکھی، اور اتنا کچھ دیکھنے کے بعد وجود 40 دن بھی توحید پر قائم نہ رہ سکے، 40 دن نہ رہ سکے۔ پیغمبر واپس آئے تو قوم بچڑے کی پوجا کر رہی ہے۔ قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ جس امت کو اس کا نبی چھوڑ جائے وہ توحید میں نہیں رہ سکتی۔ بات نہیں سمجھے؟ جس امت کو اس کا نبی چھوڑ جائے وہ توحید پہ قائم نہیں رہ سکتی۔ میرے اور تیرے نبی کو پردہ فرمائے 1434 سال ہو چکے ہیں، 1434 سال کے بعد کوئی تجھے 2 کروڑ بھی دے نا تو اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے پر آمادہ ہے؟ کسی کا جذبہ جو خدا کے سوا کسی کو کی عبادت پر تیار ہو؟ اتنا بڑا توحیدی، تیرا اتنا ایمان ہے توحید پر مضبوط، تیرے نبی کو گئے ہوئے 1434 سال ہو گئے، تو توحید پہ آج بھی پکا ہے؟ تیرا توحید پر قائم رہنا بتا رہا ہے تیرے نبی نے تجھے چھوڑا۔ تیرے نبی نے تجھے چھوڑا نہیں، ہاں پردہ کیا ہے، آنکھوں سے اوجھل ہوا ہے، ہر ایک کی بینائی سے کہ ارینج میں نہیں رہا، الگ بات ہے، لیکن تیرے نبی نے تجھے چھوڑا نہیں، کیونکہ نبی چھوڑ جائے امت توحید پر نہیں رہتی، نبی چھوڑ جائے تو امت توحید پر نہیں رہتی۔ اعلیٰ حضرت نے اسی لیے تو اعلان کیا تھا تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ
से छुप जाने वाले, दुनिया वालों की निगाहों से छुपा है तू, लेकिन है जिंदा। सुल्तानुल आरिफीन ने भी तो यही कहा था, अलिफ अल्लाह चंबे दिल की, अल्लाह की मोहब्बत मेरे दिल में यूं ही पैदा हो गई है, ऐसे नहीं पैदा हुई, मुर्शिद मानवे चलाई। ये बात ध्यान में रहे कि सुल्तानुल आरिफीन जब लफ्ज़ मुर्शिद बोलते हैं तो उससे मुराद कोई आम मुर्शिद नहीं होता, मदीने का ताजदार होता है। आपने अपने कलाम में खुद लिखा है कि दस्ते बैअत कर मारा मुस्तफा, मुझे रसूलुल्लाह ने अपने हाथ पर बैत किया। सुल्तानुल आरिफीन जब लफ्ज़ मुर्शिद बोले तो मुराद मदीने का ताजदार होता है। ये कलाम का माना मुतकल्लिम की मुराद के खिलाफ किया जाए वो माना एक्सेप्ट नहीं होता। समझ आई? इसलिए सुल्तानुल आरिफीन के डिक्शनरी में लफ्ज़ मुर्शिद से मुराद ज़ाते मुस्तफा। जब ये बात तय है तो फिर ये भी तय हो जाना चाहिए कि ये जो उन्होंने कहा है ना कि मुर्शिद दा दीदार लगाओ, ये शान भी किसी अरे गैरे पीर की नहीं है, ये शान सिर्फ और सिर्फ मदीने के ताजदार है। आज क्या है पता है आपको? इस्लाम के 5 बुनियादी रुकनों में से एक रुकन है, हम किसी पर इसे कुर्बान नहीं कर सकते, कोई गौस हो, कुतुब हो या जो भी हो। अगर किसी जात पर कुर्बान हो सकता है तो वो मदीने का ताजदार। किसी का दीदार लाखों और करोड़ों हज्जों से बढ़कर हो सकता है तो वो सिर्फ मदीने का ताजदार है। किसी और के लिए ये शेर ना पढ़ा जाए ना बोला जाए, ना ही कोई इस लायक है कि उस पर इस्लाम के रुकन कुर्बान किए जाए। किसी को बुरा लगे तो 100 बात लगे, ये शान सिर्फ मदीने के ताजदार की है। और एक बात और भी मैं कर दूं, नात का शेर लिखने वाले ने जिस बात को रसूलुल्लाह के लिए लिखा हो वो हम किसी और पर बोल ही नहीं सकते। और ना ही नात के शेर को किसी की नजर किया जा सकता है। मैं अपने नात का हज़रात से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई मेहमान खुसूसी हो या सदरे महफिल हो, किसी की नजर करके शेर ना पढ़ा करे। शेर हमेशा मदीने वाले की बारगाह में। मुर्शिद दा दीदार में बाहु बिनु लाख करोड़ हज्जा हो और वहां मुर्शिद से मुराद मदीने का ताजदार, बस और किसी की ये शान नहीं है। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद। और दुनिया में एहतराम के लायक है जितने लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा अलिफ अल्लाह चमे दी दूती मुर्शिद मानवे चलाई। एंड नहीं लग गई, ये किसी के लगाने से लगी। अपने आप जंगल बना करते हैं, बगीचे नहीं। अपने आप जंगल का माहौल बनता है, कोई शाख इधर को बढ़ रही है, कोई शाख उधर को बढ़ी हुई है। जंगल अपने आप बनते हैं, बगीचे अपने आप नहीं बनते। जिस जगह पर फूल और कलियां एक डिसिप्लिन में हो वहां मानना पड़ेगा कि ये जंगल का माहौल नहीं, ये गुलशन का माहौल है। और गुलशन और बगीचे बगैर माली की मुसलसल निगहबानी के आबाद नहीं रहते। 14 सदियां बाद भी इस्लाम जंगल नहीं बना, ये गुलशन इस्लाम है, ये चमनज़ार इस्लाम है। यहाँ पर आज भी डिसिप्लिन है, मुनज़्ज़म है, हर चीज एक तरतीब में है। किसी ने 6 नमाजें नहीं बनाई अभी तक, कोई 4 भी नहीं कह सकता। इस्लाम के 5 रुकन 14 सदियां बाद पहले थे, 14 सदियां बाद भी 5 ही रुकन है, 6वां रुकन नहीं आया। और जब ये सारा कुछ है तो फिर मानना पड़ेगा तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। तेरे चश्मे आलम से छुप जाए। अगर नबी उम्मत को छोड़ जाए वो उम्मत तौहीद पर नहीं रहती। उम्मत का तौहीद पर रहना इस बात की दलील है कि नबी है। नफी इस बात का पानी मिले, हर लगे हर जाए, अंदर टूटी मुश्क मचाया, जाम फुलाते आई। सारी हकीकत बयान करने के बाद नतीजा क्या निकाला? नतीजा ये निकाला कि जीवे मुर्शिद काम
جے اے بوٹی لائی ہو. سلطان دارے پھر فرماتے ہیں صدیوں بعد سلطان تو کوئی نبی کے زمانے میں تھوڑی آیا ہے, تو صدیوں بعد آیا اور تیرے دل کے اندر رب کی محبت پیدا ہو گئی, تو تیرے سینے میں خدا کی محبت اور معرفت کا آنا یہی دلیل ہے. 40 سال کے 40 دن ہو گئے موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے. فَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا. افسوس بھی بڑا, غصہ بھی بڑا, افسوس بڑا کہ اتنی محنت کی ہے, غصہ بڑا کہ انہوں نے کوئی مولی نہیں کھایا, 40 دن بھی نہیں نکالے, 40 دنوں میں انہوں نے سارا کچھ خراب کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا غصہ تھا. ایک ہاتھ سے بھائی کی داڑھی پکڑی, ایک ہاتھ سے سر کے بال پکڑے, کہا کھینچ کر کہا یہ جر روئی گئی, اپنی طرف کھینچا اور کھینچ کر کہا کہ تو کیا کرتا رہا, ساری قوم بچنے کی پوجا کر رہی ہے. بھائی نے کہا کہ بھائی دشمنوں کو ہنسانا. اس موقع پر جو حضرت ہارون علیہ السلام نے لفظ بولے وہ بڑے قابل توجہ. حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا ابن امی, قال ابن امی, اے میری ماں کے بیٹے, اے میری ماں کے بیٹے. توجہ کرو, یہ نہیں کہا اے میرے بڑے بھائی, یہ نہیں کہا اللہ کے رسول, اللہ کے نبی, یہ نہیں کہا اے کتاب, اے صاحب کتاب پیغمبر. موسیٰ علیہ السلام کی اتنی شانیں ہیں, کوئی شان نہیں بیان کی. اے اللہ سے ہم کلامی کا شرف پانے والے, کچھ نہیں کہا. حوالہ دیا ہے تو ماں کا دیا, حوالہ دیا ہے تو ماں کا دیا. کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر جلال میں اس کا غصہ اتارنا ہے. انہیں پتا تھا کہ اب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ اگر اتر سکتا ہے تو ماں کا نام سمجھے. کیا بات, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے کہ ماں باپ کا نا حوالہ آ جائے تو غصہ اتر جاتا ہے. میری ملت کے جو نوجوان اپنے ماں باپ کے سامنے غصے میں آتے ہیں وہ پھر کن کے نقش قدم پر. پیغمبروں کا طریقہ تو یہ ہے کہ بھرے غصے میں ماں کا نام آ جائے تو غصہ اتر جاتا ہے. تو جو نوجوان ماں باپ کے سامنے غصے میں ہو اور جن کے ماں باپ ڈرتے ڈرتے بات کریں, ان کی جوانیوں کو کیا کہنا چاہیے. قابل تحسین تو وہ نوجوان ہے کہ بھرے مجمع میں جس کا باپ تھپڑ مارتے ہوئے گھبرائے نہ, اسے مان ہو میرا پتر ہے سہ جانا. ٹھیک ہے, جس کے گھر میں بات کرتا ہوا ماں باپ گھبرائے کہ پتہ نہیں اس کا ری ایکشن کیا ہوگا. یعنی تو انہیں بھی مان نہ بڑھایا, اپنے ماں باپ کی نگاہوں میں تو نے اتنا مان بھی نہ دیا, انہیں اتنا بھی تجھ پر بھروسہ نہیں کہ کوئی بات ہی کھل کر کہہ سکے. یہ طریقہ نبیوں کا نہیں ہے. نبیوں کا یہ طریقہ ہے کہ ماں باپ کا نام بھی سنے تو غصہ اترے. موسیٰ علیہ السلام کا غصہ اترا. غصہ اترنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا قومی انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل. اے میری قوم, تم نے بچڑے کو خدا بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا. قوم کو احساس کرنا ہے. پیغمبر آیا, پیغمبر کی موجودگی سے گناہوں میں احساس نہیں کیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. 40 دن بچڑے کی پوجا کی, کوئی احساس نہیں ہوا کہ کس خدا کا شریک بنا رہے ہیں. جس خدا نے ہمیں فرعون کی غلامی سے نکالا اس خدا کا شریک بنا, کوئی احساس نہیں. جب پیغمبر آیا تو گناہ کا احساس نہیں ہوا. سبحان اللہ. اگر گناہ کرنے کے بعد تیرے دل میں ندامت پیدا ہو نا تو پھر سمجھ لیا کر مدینے کے تاجدار نے توجہ سمجھ لیا کر کہ مدینے کے تاجدار نے توجہ فرما دی ہے. احساس پیدا ہوا. کتنا احساس پیدا ہوا؟ توبہ پر آمادہ ہے. توبہ کیسے کرے؟ فرمایا توبوا الی بارئکم. موسیٰ علیہ السلام اپنے پیدا کرنے والے کی بارگاہ میں توبہ کرے. یا حضرت کیسے توبہ کرے؟ فرمایا فقتلوا انفسکم. اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کرو. یہ ہے تمہاری توبہ. اب تمہیں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. اب دو ہی صورتیں ہیں, یا یہ زندگی گزار لو آخرت میں عذاب ہے, یا پھر آخرت کا اجر لے لو لیکن یہاں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کرو. جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی ہے وہ گردنیں جھکا کے بیٹھ رہے, جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی وہ تلواریں اٹھا رہے. آنے والی تلوار کو دیکھ کر اگر سر کھینچا, تلوار پھر لگ گئی, سر کٹ گیا, جان جاتی رہی, توبہ قبول ہو
کوئی نہیں۔ توبہ تب قبول ہوگی جب آنے والی تلوار کو دیکھ کے سر کھینچنا بھی نہیں۔ سبحان اللہ، کتنا آسان طریقہ تھا۔ اگر یہ توبہ کا طریقہ تجھے دے دیا جاتا کتنے لوگ توبہ کرتے؟ یہ ان کی توبہ تھی، ان کو اللہ نے توبہ کے لیے یہ اصول دیا تھا۔ تجھے پتا کون سا اصول دیا؟ یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم، تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، توبہ کرو۔ کیسے کرو؟ قتل کے لیے پیش کرو۔ اور تیرے لیے اللہ نے پتہ کیا فرمایا؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، پیارے محبوب ہے ادھر بھی ظلم ہے، ادھر بھی ظلم، وہ ظلم کریں تو جانے سے جائے، اور یہ ظلم کریں جان دینے کی ضرورت نہیں۔ جان سے جانے کی ضرورت نہیں، تیری بارگاہ میں آ جانے کافی ہے، یہ تیرے پاس آ جائیں گے میں ساری زندگی میں گناہ ہوں۔ کیا بات، کیا پیغمبر کا کام ہے اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانا۔ بندے کر پائیں گے نہ کر پائیں گے بندوں کے اوپر خدا کا معاملہ، کریں گے اجر پائیں گے نہیں کریں گے تو جہنم میں جائیں گے۔ پیغمبر کی کام، پیغمبر کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ انہیں جہنم سے نکالے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تسأل عن اصحاب الجحیم، پیارے میں نے تجھ سے یہ تھوڑی پوچھنا ہے کہ لوگ اتنے دوزخ میں کون سے گئے، تیرا کام ہے میرا پیغام پہنچانا۔ سارے نبی یہی کام کرتے آئے ہیں، کیوں اپنے آپ کو رلاتا ہے، کیوں ساری رات جاگتا ہے، کیوں اپنی آنکھوں سے آنسو موتیوں سے قیمتی بہاتا ہے؟ پیغمبر کا کام یہ تو نہیں ہے کہ اللہ کہے 50 نمازیں اپنی امتوں کو پڑھے اور وہیں پر چکر پڑھی نہیں جانی، تھوڑی کر دیں۔ پیغمبر کا کام سفارشیں کرنا نہیں، سفارش کرنا قیامت والے دن کی۔ پیغمبر کا کام ہے اللہ کا حکم بندوں تک پہنچا دینا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قتل کے لیے پیش ہو جاؤ، موسیٰ علیہ السلام نے اسی طرح پیغام، پیغمبر کا یہی کام ہے۔ جب میرے نبی نے یہ کہا تھا 50، میرے اللہ نے فرمایا تھا اپنی امت سے کہنا 50 نماز پڑھیں، وہ قتل سے تو تھوڑا ہی حکم تھا، وہ قتل تو نہیں تھا، لیکن میرے آقا علیہ السلام نے امت تک پہنچانے سے پہلے اتنی سفارش کی کہ 50 نماز ہے۔ ایسا مہربان نبی بھی کسی کو ملا ہے؟ کیوں نہ اللہ تعالیٰ کہے کہ لوگوں میں نے تم پر احسان کیا ہے، تمہیں کیا پتا کہ کیسا دلدار تمہیں دے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو جب حکم سنایا تو موسیٰ علیہ السلام کی امت نے قتل کے لیے پیش کیا۔ سورج چڑھنے سے قتل شروع ہوا، چاشت کا وقت ہونے تک 70,000 بنی اسرائیل۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، مولا اگر سارے مارے ہی گئے میں نے تورات کن کو سنا؟ توبہ کا دوسرا دروازہ بھی ہے، توبہ کا دوسرا راستہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں ہے توبہ کا پہلا راستہ یہ ہے کہ قتل کے لیے پیش کرو، دوسرا راستہ کیا ہے؟ فرمایا اپنی قوم میں سے 70 آدمی چن کے لا، 70 آدمی چن کے لا۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 آدمی چنے ہمارے ساتھ ملاقات کے لیے لائے، اور وہ 70 آدمی جب طور پر آئے نا، پھر ایک واقعہ پیش آیا، میں اسے شارٹ کٹ کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اب ان کلمات پر توجہ کیجئے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ، اے اللہ ہمیں اس دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ جواب کیا ہونا چاہیے کہ میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں یا نہیں کرتا، تمہیں دیتا ہوں یا نہیں دیتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس گفتگو کے جواب میں بات کوئی بدلا، موضوع بدلا، عنوان چینج کر دیا، اور جواب پر پتہ کیا فرمایا؟ جواب پر فرمایا فَسَأَكْتُبُهَا، جو تو نے مجھ سے مانگا ہے میں ان کو دوں گا۔ مانگا تو نے ان کو دوں گا، یا اللہ کن کو؟ فرمایا الذین یتقون، وہ جو متقین ہے نہیں، ہوں گے، آئے نہیں ابھی آئیں گے۔
اللہ متقی ہوں گے تو یہ بھی تو اپنے لاکھوں میں سے 70 چن کر آیا ہو، یہ کون سے بدماش ہے؟ لاکھوں افراد ہیں بنی اسرائیل کے، 70 ان میں سے چنے ہیں، اور ان لاکھوں میں سے 70 چنے ہوئے لوگ لے کر آیا ہوں تو متقی ہیں۔ سمجھنے کی کوشش کریں، وہ زکوٰۃ بھی دیں گے، وہ زکوٰۃ بھی دیں گے۔ پتہ ہے کن کی بات ہو رہی ہے؟ جو کچھ تو مانگ رہا ہے میں ان کو دوں گا، جو متقی ہوں گے، جو زکوٰۃ دیں گے۔ زکوٰۃ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر بھی فرض تھی، یا اللہ یہ بھی تو دیں گے، تو نے کہا ہے یہ دیں گے زکوٰۃ؟ میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام الذین هم بآیاتنا یؤمنون، ان کی بات کر رہا ہوں جو میری نشانیوں پر ایمان لائیں گے۔ لکھاں وچ 70 چنے نے تے کوئی بے ایمان تے نہیں۔ یہ ساری صفات مشترکہ تھی۔ میرے اللہ نے ساری وہم اور سارے اوہام کو ختم کرتے ہوئے فرمایا پیارے موسیٰ الذین یتبعون الرسول النبی الأمی، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو میرے مدینے کے تاجدار کے امتی ہوں گے۔ مانگا اپنے لیے، اور موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ذکر امت شروع ہو گیا، اور امت کا تذکرہ کرتے کرتے پھر اللہ نے اس نبی کا ذکر شروع کر دیا۔ الذی یجدونہ عندہم مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، پیارے موسیٰ یہ وہ نبی ہے جس کا تذکرہ تیری تورات میں بھی ہے، عیسیٰ کی انجیل میں بھی ہے۔ اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ آیت تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گفتگو ہوئی تھی، اور اللہ نے وہ حکایتاً یہاں بیان کی ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کلام کر رہا تھا، عیسیٰ علیہ السلام اس وقت آ گئے تھے، انجیل اس وقت اتر آئی تھی، انجیل آئی تھی، چلو تورات تو موسیٰ علیہ السلام کو مل چکی، انجیل تو ابھی آئی نہیں۔ میرا رب ہمارا جو تجھے کتاب دی ہے اس میں بھی میرے نبی کا ذکر ہے، عیسیٰ کو جو دوں گا ابھی دی نہیں، جو عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دوں گا اس میں بھی میرے نبی کا ذکر ہوگا، اور تیری امتی عیسیٰ کی امتی بڑا کچھ کریں گے ان کتابوں کے ساتھ، لیکن میرے نبی کی امت کے آنے تک تیری کتاب میں بھی میرے نبی کا ذکر رہے گا، عیسیٰ کی انجیل میں بھی میرے نبی کا ذکر رہے گا۔ وہ نبی ایسا ہوگا یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، نیکی کا حکم دے گا، برائی سے منع کرے گا۔ مجھے یہ بتاؤ تو صحیح، کون سا نبی ہے جو نیکی کا حکم دے گا؟ کون سا نبی ہے جو برائی سے منع نہیں کرتا؟ میرے آقا کی خصوصیت کیا ہے؟ خصوصیت یہ ہے کہ پیارے کلیم اب تک، آدم سے لے کر اب تک، اور اب سے لے کر عیسیٰ تک قانون یہ ہے کہ جس کو میں نے کہہ دیا نیکی وہ نیکی، جس کو میں نے کہہ دیا گناہ وہ گناہ، لیکن جب آئے گا نا وہ میرا یار تو نیکی اور گناہ کا معیار بن جائے گا میرا یار، جس کو وہ نیکی کہے گا نیکی، جس کو وہ گناہ کہے گا وہ گناہ۔ یحل لهم الطیبات یحرم علیہم الخبائث، انہیں پاک چیزیں ان پر حلال کرے گا، ناپاک چیزیں ان پر حرام کرے گا۔ حلال حرام کرنے کا اختیار بھی میں اسے دوں۔ اب تک حلال وہ جو میں نے کیا، نبیوں کا کام ہے صرف میری بات کو امت تک پہنچانا، اور اس بات میں مداخلت کرنا یہ کسی کو حق نہیں، جو میں حلال کروں وہ حرام، جو میں حرام کروں وہ حرام، لیکن جب آئے گا نا وہ مدینے کا تاجدار، حلال کرنے کی بات بھی اس کے پاس ہوگی، حرام کرنے کی بات بھی اس کے پاس۔ میں کہوں گا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، ہر مرد کے لیے جائز ہے، 2 بیویاں رکھے، 3 رکھے، 4 رکھے۔ وہ کہہ دے گا علی تیرے لیے دوسری جائز نہیں، پھر علی کے لیے دوسری جائز نہیں۔ میں کہوں گا مرد کے لیے سونا حرام ہے، وہ کہے گا سراقہ کسریٰ کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہے، پھر میں اسے روکوں گا نہیں۔ میں کہوں گا ایک روزہ توڑنے والا 60 رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، وہ روزہ توڑنے والوں کو 60 بندوں کی کھجوریں بھی دے دے، میں نے اسے روکنا نہیں۔ یہ ساری شانیں میں نے اسے دے کر بھیجی، وہ حلال بھی کرے گا وہ حرام بھی کرے گا، یہ سارے اختیارات میں اسے دے کر بھیجی۔
वयदअ अन्हुम इस्रहम, उनके बोझ उतार देगा, वल अगलाल लज़ी कानत अलैहिम, और उनकी मुश्किलें दूर कर देगा, मुश्किल कुशा बन जाएगा, आज रवा बन के आएगा। वल्लज़ीना आमनू बिही वअज़्ज़रूहु वनसरूहु वत्तबअु नूर लज़ी उनज़िला मअहु, वो लोग जो उस पर ईमान लाए, जो उसकी ताज़ीम करें, जो उसकी खिदमत करें। बात किसकी हो रही है? आखिरी नबी की। किन से हो रही है? मूसा अलैहिस्सलाम। ये बात पहले से हो रही है। पता ये चला कि कोई जमाना हो, कोई नबी हो, किसी की उम्मत हो, जिक्र मुस्तफा होता ही है। अब ये वाक्य मैंने आपको सुना दिया, वाक्य सुना दिया, आयत का तर्जुमा भी बता दिया। अब अगर किसी को कोई मुज़ाहिदा ना हो तो मैं इस महफिल को महफिल मिलाद कह दूं? जिस महफिल के लिए अल्लाह ने 70 आदमी चुनकर बुलाए थे, जिस महफिल के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 70 आदमी चुने, तूर पर बुलाए, मूसा अलैहिस्सलाम की सदारत रखी, तवज्जो है? लोगों ने कहा या अल्लाह तौबा का रास्ता मुझे बता दे। पहला रास्ता तो तौबा का ये है कि अपने आप को कत्ल के लिए पेश करो, फिर गुनाह बख्शूंगा, और अगर कत्ल से बचना है तो तौबा का दूसरा रास्ता ये है कि तुम आओ, हम मिलकर मिलाद मनाते हैं, जिक्र मुस्तफा की बरकत से सारी कौम के गुनाह बख्शो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदर, नारे गौसिया, नारे तहकीक, आका हमारे तो एक महफिल मिलाद वो थी जो आलम अरवा में अल्लाह ने नबियों को बुला कर की, लेकिन एक महफिल मिलाद ये भी है जो अल्लाह ने तूर के दामन पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की सदारत और क़ियादत में उनके 70 उम्मतियों को बुला कर की। उम्मती तो लाखों थे, बुलाए 70। उम्मती लाखों थे, बुलाए 70। क्यों? इसलिए कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाती है। महफिल मिलाद से गुनाह माफ होते हैं। महफिल मिलाद नबियों की सुन्नत। महफिल मिलाद आज की इजाद नहीं, कुरान को जरा गौर से पढ़ो, कोई दौर खाली नहीं है जब महफिल मिलाद कोई आज ले उनकी पनाह, आज मुकद्दमा से फिर न माने क़यामत को।